السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھئی آج جو میں آپ کو سبق آموز کہانی سنا رہی ہوں نا، وہ ہے ایک بادشاہ کی کہانی۔ اور لیکن کہانی سنانے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرانا ہرگز نہیں بھولوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل آشیانہ شاہین کو نا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیے یوٹیوب پر اور سرچ کیجیے آشیانہ شاہین کا اور کر دیجیے سبسکرائب۔ اچھا، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک تھا بادشاہ، اور ہمارا اور آپ کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ بہت گئے پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہ ہوا کرتے تھے، دربار لگا کرتا تھا، اور دربار میں بہت سارے جہاں مشیر ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ان میں ایک جوکر ہوتا تھا، یا کہہ لیں کہ مسخرہ ہوتا تھا، کہ جب بادشاہ جو تھا نا ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا یا خاموش ہوتا تھا یا اداس ہوتا تھا نا، تو وہ جو مسخرہ ہوتا تھا وہ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بادشاہ کو ہنسائے، اس کا ڈپریشن دور کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہنسنے سے اور خوش ہونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، ڈپریشن کی بیماری دور ہوتی ہے خوشی سے۔ تو جو وہ نیا مسخرہ آیا نا، تو وہ ایسا مسخرہ تھا کہ وہ بہروپ روپ بدل بدل کے جب بادشاہ پریشان ہوتا، ڈپریشن کا شکار ہوتا یا اداس ہوتا، تو وہ روپ بدل کر آتا اور مختلف ایسی حرکتیں کرتا کہ بادشاہ خوش ہو جائے، اس کو جو ہے ہنسی آ جائے۔ لیکن یہ جو نیا مسخرہ آیا یہ اپنی ڈیوٹی میں ناکام رہا۔ یہ جب بھی بھیس بدل کر آتا نا اور بادشاہ کو ہنسانے کی کوشش کرتا تو بادشاہ کو ہنسی نہیں آتی تھی، اور وہ اس کو فوراً پہچان لیتا کہ یہ تو میرا وہ ہے ملازم ہے، دربار کا ملازم ہے۔ تو یہ سوچ کر جو ہے نا وہ اور زیادہ بجائے یہ کہ ہنستا خوش ہوتا، اس کو ڈانٹتا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، بہت سارے فقیر جمع تھے اور بادشاہ ان کو کچھ نہ کچھ انعام و اکرام دے رہا تھا۔ اس نے سوچا بادشاہ تو مجھے ہر روپ پہ پہچانتا ہے، آج میں کیوں نہ ایسا بھیس بناؤں کہ بادشاہ مجھے پہچان نہ سکے، اور پھر بادشاہ مجھے انعام دے گا، کیونکہ ابھی تک تو میں بادشاہ کو ناکام رہا ہوں ہنسانے میں، اور جب بھی میں کوئی بھی روپ بدلتا ہوں بادشاہ مجھے پہچان لیتا ہے۔ آج میں فقیر کا بھیس بدل کر آتا ہوں۔ فقیروں کی بہت لمبی لائن تھی، وہ بھی اس لائن میں کھڑا ہو گیا، اور دھیرے دھیرے جب اس کا نمبر آیا نا اور وہ بادشاہ نے اس کو دیکھا تو پہچان لیا۔ اب تو اس نے نا اپنا سر پکڑ لیا مسخرے نے، اور کہا کہ یہ کیا کہ میں جو بھی روپ بدل کر آتا ہوں بادشاہ مجھے پہچان لیتا ہے اور انعام و اکرام مجھے ملتا نہیں ہے، ایسا نہ ہو بادشاہ مجھے نکال دے۔ بڑا پریشان ہوا، ٹینشن میں آیا، اور بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، اب میں ایسا روپ بدلوں گا کہ آپ مجھے پہچان ہی۔ اور بھائی بڑے ہی ادب سے اس سے بات چیت شروع کری، بات کرنے لگا۔ جو تھا اپنے ہی نوکر سے، سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہیں۔ جب بات چیت کر چکا نا اور اس نے جوابات دیے اس کے، تو بادشاہ نے اس کو خوش ہو کر نا بہت سارا جو قیمتی تحفے تھے نا وہ دیے، اور کہا کہ یہ رکھ لیجئے۔ تو اس نے ایک نظر اٹھا کے بادشاہ کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا، نظر جھکا لی۔ بادشاہ جو تھا وہ سب باتیں کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے اس نے قدم بڑھائے، تو پیچھے سے اس نے بادشاہ کا جو پہلے ملازم تھا، نوکر تھا، مسخرہ تھا، اور اب بہت فرق تھا، اس نے آواز دی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، 1 منٹ رکیے۔ بادشاہ نے جو تھا پلٹ کر دیکھا، آواز تو پہچان میں آئی لیکن پھر بھی سمجھ میں نہ آیا، تو اس شخص نے اپنا حلیہ بدلا تھوڑا سا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ مجھے پہچان گئے؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں، میں پہچان گیا۔ بھائی واہ، کیا تو نے حلیہ بنایا تھا، اور کیا تو نے بات کری، کیا تو نے لہجہ بدلا، کیا تو نے آواز بدلی، کہ میں تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ تو میرا اپنا ملازم ہے۔ اب مانگ کیا مانگتا ہے، میں نے تو تجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ جس وقت میں تجھے نہیں پہچانوں گا تو کامیاب ہو جائے گا، تو جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو بادشاہ تھا میرا، اب میرا بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ بن مانگے اس نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ یہ جو تو لایا نا، یہ تحفے تحائف اور یہ اتنی قیمتی چیزیں، یہ میری نظر میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے وہ مل گیا جو تجھے حاصل نہیں ہے، مجھے قرب الہی عطا ہو گیا، مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت ایسی نصیب ہوئی ہے، ایسی نصیب ہوئی ہے کہ یہ سب چیزیں میرے لیے بیکار ہیں۔ لے جا بادشاہ، اب یہ تیرے کام کی ہیں، میرے کام کی نہیں۔
مجھے تو جو چاہیے نہیں تھا نا مجھے وہ مل گیا. مجھے پہلے یہ چاہیے تھا جو تیرے پاس تھا. اب تو بھی اس در کا فقیر ہے اور میں بھی اس در کا فقیر ہوں. دونوں ایک ہی جگہ کھڑے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ یہ لے جاؤ. اب بادشاہ نے یہ جو سنا نا تو بڑا ہی حیران ہوا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے تو صرف دکھاوے کے لیے اللہ کا ذکر کیا تھا. اس نے تو صرف مجھے بیوقوف بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا تھا. اس نے تو صرف دنیا کی دولت پانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا تھا. سچے دل سے اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. میرے رب نے وہ بھی قبول کر لیا. اگر کہیں یہ سچے دل سے توبہ کرتا, سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا تو اسے کون سا رتبہ نصیب ہو جاتا. پھر بادشاہ کو جو ہے نا اپنی چیزیں حقیر لگنے لگیں. اور اس کا جواب سنیے نا کہ ہم دونوں ایک ہی در کے فقیر ہیں. تو اللہ کے نام پر بھی اگر آپ کسی کو بیوقوف بناتے ہیں نا, اور بھائی بڑے ہی ادب سے اس سے بات چیت شروع کری. بات کرنے لگا. جو تھا اپنے ہی نوکر سے سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. جب بات چیت کر چکا نا اور اس نے جوابات دیے اس کے, تو بادشاہ نے اس کو خوش ہو کر نا بہت سارا جو قیمتی تحفے تھے نا وہ دیے اور کہا کہ یہ رکھ لیجیے. تو اس نے ایک نظر اٹھا کے بادشاہ کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا, نظر جھکا لی. بادشاہ جو تھا وہ سب باتیں کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے اس نے قدم بڑھائے تو پیچھے سے اس نے بادشاہ کا جو پہلے ملازم تھا, نوکر تھا, مسخرہ تھا اور اب بہت فرق تھا. اس نے آواز دی اور کہا کہ بادشاہ سلامت, 1 منٹ رکیے. بادشاہ نے جو تھا پلٹ کر دیکھا. آواز تو پہچان میں آئی لیکن پھر بھی سمجھ میں نہ آیا. تو اس شخص نے اپنا حلیہ بدلا تھوڑا سا اور کہا کہ بادشاہ سلامت, کیا آپ مجھے پہچان گئے؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں, میں پہچان گیا. بھائی واہ, کیا تو نے حلیہ بنایا تھا اور کیا تو نے بات کری, کیا تو نے لہجہ بدلا, کیا تو نے آواز بدلی کہ میں تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ تو میرا اپنا ملازم ہے. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے تو تجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ جس وقت میں تجھے نہیں پہچانوں گا تو کامیاب ہو جائے گا, تو جو مانگے گا میں دے دوں گا. اس نے کہا بادشاہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو بادشاہ تھا میرا, اب میرا بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے. بن مانگے اس نے اتنا عطا کیا, اتنا عطا کیا کہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. جو تو لایا نا یہ تحفے تحائف اور یہ اتنی قیمتی چیزیں, یہ میری نظر میں اب کچھ بھی نہیں ہے. مجھے وہ مل گیا جو تجھے حاصل نہیں ہے. مجھے قرب الہی عطا ہو گیا, مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی, مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت ایسی نصیب ہوئی ہے, ایسی نصیب ہوئی ہے کہ یہ سب چیزیں میرے لیے بیکار ہیں. لے جا بادشاہ, اب یہ تیرے کام کی ہیں, میرے کام کی نہیں. مجھے تو جو چاہیے نہیں تھا نا مجھے وہ مل گیا. مجھے پہلے یہ چاہیے تھا جو تیرے پاس تھا. اب تو بھی اس در کا فقیر ہے اور میں بھی اس در کا فقیر ہوں. دونوں ایک ہی جگہ کھڑے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ یہ لے جاؤ. اب بادشاہ نے یہ جو سنا نا تو بڑا ہی حیران ہوا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے تو صرف دکھاوے کے لیے اللہ کا ذکر کیا تھا. اس نے تو صرف مجھے بیوقوف بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا تھا. اس نے تو صرف دنیا کی دولت پانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا تھا. سچے دل سے اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. میرے رب نے وہ بھی قبول کر لیا. اگر کہیں یہ سچے دل سے توبہ کرتا, سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا تو اسے کون سا رتبہ نصیب ہو جاتا. پھر بادشاہ کو جو ہے نا اپنی چیزیں حقیر لگنے لگیں. اور اس کا جواب سنیے نا کہ ہم دونوں ایک ہی در کے فقیر ہیں. تو اللہ کے نام پر بھی اگر آپ کسی کو بیوقوف بناتے ہیں نا تو چھوڑ دیں دکھاوے کے لیے بیوقوف بنانا لوگوں کو, اور سچ مچ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں, سچ مچ اللہ تعالیٰ کا ذکر الہی کریں سچے دل سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں پہنچا دے گا کہ آپ جن چیزوں کے لیے بیٹھے ہیں نا, بیوقوف بنانے کا مقصد ہوتا ہے صرف پیسے حاصل کرنا. تو یہ پیسہ, یہ دولت آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا, اتنا نوازے گا کہ یہ چیزیں آپ کو بہت حقیر لگیں گی. تو یہ تھا وہ پیغام اس کہانی میں چھپا ہوا, اس واقعے میں چھپا ہوا. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو بھائی جلدی سے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا میرے چینل کو. اور آج کے لیے میرے خیال میں اتنی کافی ہے نا. انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح ہنستے مسکراتے کلکلاتے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.